نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ آج حاضر ہیں، اور آج کا جو درس حدیث نمبر 509 سے شروع ہو رہا ہے اور باب نمبر ہے 230، اور اس باب کا عنوان ہے اس کا بیان کہ کیا بیمار یہ کہے کہ مجھے تکلیف ہے، شکایت ہے۔ یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر بیمار سے پوچھا جائے کیا آپ کو تکلیف ہے اور وہ حقیقت حال سے آگاہ کرے یا اپنی بیماری کی شدت کو بیان کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے۔ نہیں، حقیقت حال کی خبر دینا نہ تو یہ شکایت ہے نہ یہ بے صبری ہے۔ حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے سے 10 دن پہلے، اور حضرت اسما کو تکلیف تھی، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اپنے آپ کو آپ کیسے محسوس کرتی ہیں؟ تو فرمانے لگیں تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ نے کہا بے شک میں موت کی کیفیت میں ہوں۔ آپ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی شاید تو موت کی خواہش کرتا ہے، اسی لیے تجھے اس کی تمنا ہے۔ ایسا نہ کر، اللہ کی قسم مجھے موت کی خواہش نہیں، حتیٰ کہ تیری 2 جانبوں میں سے کوئی ایک میرے پاس نہ آ جائے، یا تو قتل نہ کر دیا جائے اور میں تیری وجہ سے ثواب کی امید رکھوں، یا تو کامیاب ہو جائے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ پس تو اس بات سے بچنا کہ تجھ پر کوئی ایسی بات آن پڑے جو تیرے مناسب حال نہ ہو، اور تو اسے موت کو ناپسند کرتے ہوئے قبول کر لے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مطلب یہ تھا کہ وہ قتل ہو گئے تو ان کا قتل ہونا نہیں، یعنی ان کی والدہ حضرت اسما کو غمگین کر دے گا۔ اب اس کے اندر دیکھیں، جب حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تکلیف میں ہوں، یعنی بیماری کی شدت کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں۔ یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پورے واقعے کو لانے کا سبب اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بیمار کہے کہ میں تکلیف میں ہوں تو یہ اظہار حقیقت بیان کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے ہم پچھلے مضامین میں پڑھ کے آئے کہ کوئی بندہ بیمار ہو وہ صبر کرے تو اجر پائے گا، اس سے گناہ مٹتے ہیں، اور بھی دیگر فضائل، بیماری جو ہے وہ گناہ مٹاتی ہے۔ تو بیماری میں اپنی حقیقت حال کو بیان کرنا یہ کبھی بھی بے صبری کی دلیل نہیں ہوتا، اس روایت سے یہ مراد ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 510 دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے۔ آپ کو بخار تھا، آپ پر ایک چادر تھی، تو انہوں نے آپ پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخار کی حرارت چادر کے اوپر سے محسوس کی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ایسے ہی ہیں، ہم پر مصیبتیں بھی سخت ہوتی ہیں اور ہمارا اجر بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں پر سخت مصیبتیں آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام پر، پھر صالحین پر، اور تحقیق ان میں سے کسی ایک کو فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف ایک چادر ہوتی ہے، وہ اسے پھاڑ کر پہنتا ہے، اور کوئی جوع میں مبتلا کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے مار دیتی ہے۔ ان میں ہر ایک مصیبت پر اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی ایک عطا پر خوش ہوتا ہے۔ اب یہ کیفیات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے انبیاء کرام کی یہ سنت ہے کہ ان کے اوپر جب بھی تکلیف بیماری جب آتی ہے تو عام لوگوں سے زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے۔ ان کے امتحانات بڑے ہوئے ہیں،
ان کے اوپر آنے والی تکالیف بڑی تھی، لیکن ان کا صبر بھی ایسا تھا کہ جس کی مثال نہیں تھی، چونکہ ان کا صبر عظیم ہوتا تھا، لہذا ان کا اجر بھی عام بندے کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ بتایا گیا کہ اگر بخار کی شدت زیادہ ہے تو آپ کا صبر بھی شدت زیادہ اختیار کرنا چاہیے اس کو، تاکہ اس کا اجر زیادہ سے زیادہ ملے۔ پھر آگے حدیث نمبر 511 ہے، اس کے اوپر باب ہے 231، بے ہوش آدمی کی عیادت کرنے کا بیان۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ میں ایک مرض میں مبتلا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق میری عیادت کے لیے پیدل تشریف لائے، پس انہوں نے مجھے بے ہوش پایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے افاقہ ہوا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے مال میں کیا کروں، کیسے اپنے مال میں فیصلہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ میراث کی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری شریف میں 3 مقام پر ہے، 194، 4577، 5651، صحیح مسلم میں 1616، سنن ابی داؤد میں 2 مقام پر 2886، 2887، سنن نسائی کے اندر 138، سنن ابن ماجہ کے اندر 2 مقام پر 1436 اور 2428 کے اوپر یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کے اندر چند باتیں ہیں جو سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کرام کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور اس روایت میں ذکر ہے کہ حضور چل کے گئے، لہذا مریض کی عیادت کے لیے چل کے جانا یا سواری پر جانا، جس طرح سہولت ہو جانا چاہیے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا آقا علیہ السلام نے میرے اوپر چھڑکا۔ اب دیکھیں نا، اس سے بات کو سمجھنا ہے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک جو ہے وہ جس چیز کے ساتھ لگ جائے اس چیز کے اندر بھی برکت آ جاتی، تو جس پانی سے حضور علیہ السلام نے بار بار ہاتھ ڈال کر آقا علیہ السلام نے وضو کیا ہوگا، وہ جو بچا ہوا پانی ہے جس میں بار بار حضور علیہ السلام کا دست اقدس لگا ہے، تو وہ پانی بابرکت ہو گیا، لہذا وہ برکت والا پانی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آقا علیہ السلام نے چھڑکا، تو اس بابرکت پانی کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں مجھے ہوش آئی، اور جب مجھے ہوش آئی تو میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنے مال میں سے کتنی وصیت کروں؟ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام خاموش رہے حتیٰ کہ آیت میراث نازل ہوئی۔ بعض مقام ایسے آئے کہ حضور علیہ جیسے آقا علیہ السلام کی خاموشی تھی، وہ خاموشی تھی ہی اس وجہ سے تاکہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ نازل ہو جائے جس کے اندر میراث کے سارے احکام آ جائیں، اس لیے حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ لہذا جب کوئی بندہ بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں برکت والا پانی یا کسی ولی کامل کا پڑا ہوا پانی یا پیا ہوا پانی یا برکت والا پانی، یہ بیمار کی بیماری دور ہوتی ہے، اس سے یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ سیاستہ نے اس طرح کی روایات کو لیا ہے، جیسے اس میں حضور نے برکت والا پانی اس بیمار یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پہ چھڑکا تو اس سے ان کو ہوش آ گئی، ان کے بخار میں افاقہ ہو گیا۔ اب بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ، اولیاء اللہ، بعض مرتبہ علماء کرام، ائمہ مساجد، وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہو تو ہمارے لوگ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے، تو وہ پانی کے اوپر دم پڑھ دیتے ہیں۔ اب وہ دم جو کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اللہ کا کوئی نام پڑھتے ہیں، یا حضور علیہ السلام کا اسم گرامی پڑھتے ہیں، یا درود پاک پڑھتے ہیں، یا یہ ساری چیزیں ملا کر وہ اس طریقے سے پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں بیمار کو پلاؤ۔ تو آج لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ نظریہ، یہ عقیدہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کی سنت سے ثابت نہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں
کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، کیونکہ ایک متعصب ایک مولوی صاحب تقریر کر گئے اور انہوں نے کہا کہ تبرک حرام ہے، شرک ہے، دم حرام ہے، تعویذ حرام ہے، یہ سب کچھ وہ طبیعت کا زور لگا کے چلے گئے۔ جو لوگ اس مذہب کے اوپر اعتراض کرتے ان کے پاس سوائے غصے کے اس پر کیا دلیل ہے؟ اور رہی بات یہ مذہب درست ہے، اس کے اوپر احادیث ہے، وہ تو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ تو صحیح بخاری شریف سے نکال کے آپ کو دکھا رہے ہیں اور ائمہ سیاستہ کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہم آگے چلیں گے تو وہ روایات آنی ہیں جس کے اندر یہ بھی آئے گا کہ حضور علیہ السلام جس گدے پہ سوتے تھے اس کو پانی کے اندر نچوڑ کے بیمار کو پلایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اور اس طرح اور بھی کئی باتیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں حدیث سے۔ لہذا تبرک کا جو عقیدہ ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، احادیث اور قرآن پاک نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ علماء اہل سنت کا مذہب قرآن اور حدیث پر متمکن ہے۔ تو آج کا درس اسی مقام پر ختم کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔